ناول چلو وفا کے دیس چلتے ہیں از قلم فریحہ مرزا ایپیسوڈ نمبر 15۔ کیا بات ہے؟ بھولے نے فون کان سے لگایا۔ باس تم سے ابھی ملنا چاہتے ہیں، شرفو نے بتایا۔ ابھی فارغ نہیں ہے سر، کل آئے گا۔ بھولے کی مصروف سی آواز سنائی دی۔ آہک تو اور تمہاری یہ کام ٹھیک ہے، کل جلدی آنا، شرفو نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ میں تیرے باپ کا نوکر لگا ہوں جو ابھی آ جاؤں، میں نے خود سے سر جھٹک کر بڑبڑایا تھا۔ ارتضیٰ تم جہاں کہیں بھی ہو واپس آ جاؤ، بہت بڑا مسئلہ ہو گیا۔ یاور کو بھی میسج دے دو، فلیٹ میں ملتے ہیں۔ فون کے اسپیکر سے ابھرتی حسام کی پریشان آواز سن کر ارتضیٰ فوراً سیدھا ہو گیا تھا۔ ہوا کیا ہے؟ ارتضیٰ کچھ تشویش سے بولا۔ یار بہت سنگین صورتحال ہے، 2 روز بعد رمضان شروع ہونے والا ہے اور یہ بے غیرت بھارتی جاسوس کچھ بہت بڑا کرنے والے ہیں۔ تم لوگ آؤ، میں بتاتا ہوں۔ وہ واقعی کچھ پریشان تھا جس کا اظہار اس کی آواز سے ہی ہو رہا تھا۔ یار بھائیو ہاسپٹل میں ہیں کیا ہوا؟ بگ برو ٹھیک تو ہے نا؟ وہ فکر مندی سے بولا۔ وہ ہمیشہ مصطفیٰ کو بگ برو ہی کہتا تھا۔ ارتضیٰ نے اسے ساری کہانی سنا دی تھی، ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ اب سب سیٹ ہے۔ اوہو یہ تو بہت برا ہوا، بگ برو نے اچھا نہیں کیا، لیکن مجھے خوشی ہے کہ اب سب ٹھیک ہو گیا۔ ہاں یار اچھا، پھر کب تک پہنچ رہے ہو؟ میں فلیٹ میں ہی ویٹ کر رہا ہوں۔ وہ واقعی جلد از جلد ملنا چاہتا تھا۔ کچھ دیر تک اس نے الوداعی کلمات کہہ کر فون بند کر دیا۔ ممی مجھے جانا ہوگا۔ وہ واپس روم میں ہے جہاں سومیہ، نورین اور یاور مصطفیٰ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ کہاں جانا ہے؟ یاور نے استفسار کیا تو اس سے آنکھوں میں کوئی اشارہ کیا جسے سمجھ کر اس نے سر ہلایا۔ ممی ضروری کام ہے، اب مشن کے بعد ملاقات ہوگی۔ وہ ماں کا ماتھا چوم کر اور نورین سے مل کر مصطفیٰ کو مسکراہٹ پاس کر کے یاور کے ساتھ نکل گیا۔ یاور بہت سیریس بات ہے شاید، جبھی تو حسام نے اچانک بلایا۔ وہ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے بولا تھا۔ وہ جیسے کسی خیال سے چونکا۔ یاور تم ٹھیک ہو؟ اسے یاور کی خاموشی محسوس کی۔ جس کی بہن 3 سال سے درد جدائی کاٹ رہی ہو وہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے ارتضیٰ؟ وہ پہلی بار اتنا سنجیدہ ہوا تھا۔ یاور تم؟ اس نے چونک کر اسے دیکھا، پھر سڑک کنارے گاڑی کو بریک لگایا۔ تم کیا سمجھتے ہو مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ مجھے مان رکھنا آتا ہے ارتضیٰ، میں نے مان رکھا تھا اپنی بہن کا، مصطفیٰ بھائی کا اور تمہارا۔ میں روز اول سے جانتا ہوں سب کچھ۔ اس کی بات نے ارتضیٰ کو ٹھٹکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ آئی ایم سوری یاور، مجھے خود ہی اب پتہ چلا، اور غلطی بھائیوں کی اکیلے کی نہیں تھی بلکہ یہ ایک ٹریپ تھا۔ پھر اس نے یاور کو ساری بات بتائی تھی۔ بھائیو عزت سے اسے اپنانا چاہتے ہیں، وہ میری چھوٹی بہن کی طرح، میں اس کا غلط نہیں سوچ رہا۔ تم مناسب سمجھو تو ممی رشتہ لے کر آ جائیں۔ وہ ڈرتے ڈرتے بولا تھا۔ یاور کے چہرے کے سنجیدہ تاثرات اسے ڈرا رہے تھے۔ میں مصطفیٰ بھائی کو اچھے سے جانتا ہوں، اگر زوبیہ نے انہیں معاف کر دیا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میرے لیے میری بہن کی خوشی سب سے بڑھ کر ہے۔ وہ جو کہے گی مجھے اس کا فیصلہ منظور ہوگا۔ اس کا لہجہ سنجیدہ تھا مگر انداز میں اپنی بہن کے لیے محبت تھی۔ شکر ہے۔ ارتضیٰ نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ اب جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے۔ یاور نے اسے گھورا تو اس نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ اب بولو کیا بات ہے؟ وہ تینوں لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے، چہروں پر گہری سنجیدگی تھی۔ مجھے انفارمیشن ملی ہے کہ یہ تینوں ایجنٹس 2 روز بعد کالج میں دھماکہ کرنے والے ہیں۔ حسام نے بتانا شروع کیا۔ کون سے کالج میں؟ یاور نے سوال کیا۔ اسی کالج میں جہاں تم پروفیسر بہرام بن کر پڑھاتے ہو اور جہاں میں اور ارتضیٰ باورچی بن کر کینٹین پر بریانی پکاتے ہیں۔ وہ دان کچکچا کر بولا تھا۔ اس کی بات پر ارتضیٰ کو بے اختیار ہنسی آ گئی تھی۔ او ایسی؟ یاور نے ہونٹوں کو گول کیا۔ 2 دن بعد تو کالج میں ایک اسلامک سیمینار ہے رمضان کی وجہ سے، اور اسپیچ کمپٹیشن بھی۔ یاور نے جیسے کچھ یاد آنے پر کہا۔ او گاڈ، مطلب اسٹوڈنٹس وغیرہ کافی تعداد میں ہوں گے اس وقت گراؤنڈ میں، وہ موقع کا فائدہ اٹھا کر ان سب کو شہید کرنا چاہتے ہیں۔ ارتضیٰ پریشانی سے سر تھام کر بولا تھا۔ ایگزیکٹلی، حسام نے اتفاق کیا۔ اب کیا کرنا ہے؟ یاور نے پرسوچ انداز میں ان دونوں کو دیکھا۔ سب سے پہلے تو ایک کام کرو، سیکیورٹی کا انتظام کرو۔ رینجر سے ہم ہیلپ لیں گے۔ اس دن کالج میں اگر چھٹی کروا دی جائے تو ان کو شک ہو جائے گا۔ مجھے یقین ہے وہ جلد سامنے آ جائیں گے۔ ارتضیٰ نے کچھ سوچتے ہوئے پر یقین انداز میں کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، آگے کا پلان بتاؤ۔ حسام نے کہا۔ ہمیں کرنا یہ ہے کہ ارتضیٰ نے پلان بتانا شروع کیا تھا۔ ٹھیک ہے، سب ویسا ہی ہوگا۔ وہ دونوں اس کی بات سننے کے بعد بولے تھے۔ کوشش کرو کہ ان تینوں کو اس دن کالج آنے سے روک دو۔ یاور نے کہا تو دونوں نے ناسمجھی سوچ سے دیکھا۔ کن کو؟ 3 ایجنٹس گینگ کو۔ ارتضیٰ نے کہا تو وہ دونوں اس کی بات سن کر ہنس دیے تھے۔
اوکے، اب ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، فوکس آن یور مشن۔ میٹنگ برخاست ہو گئی تھی، اب وہ تینوں اپنے اپنے کاموں پر لگ گئے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ وہ پریشان سے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بولی تھی۔ تم سمجھو گی بھی نہیں، وہ بڑبڑایا۔ جی؟ وہ ناسمجھی سے بولی۔ کچھ نہیں، وہ گہری سانس لے کر بولا۔ مجھے پتا ہے آپ نے ضرور منہ میں میری برائی کی ہے۔ وہ رونی صورت بنا کر بولی تھی۔ کیوں الزام لگا رہی ہو؟ وہ گاڑی سٹارٹ کرتا ہوا بولا تھا۔ وہ اسے اب واپس لینے آیا تھا۔ وہ کافی دیر سے اس کا انتظار کر رہی تھی، مگر جب وہ نہیں آیا تو سمل کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی تھی، اور اب رات کے 2 بجے وہ اسے واپس لینے آیا تھا۔ عجیب آدمی تھا۔ آپ اسے لینے کیوں آئے ہیں؟ سیمل پوچھے بنا نہ رہ سکے، کیونکہ میں ان کا لیگل گارجین ہوں۔ ان کے فادر نے مجھے تاکید کی تھی ان کا خیال رکھنے کو۔ میرے پاس گواہ بھی ہیں اور وکیل بھی۔ وہ یاور سے پروفیسر بہرام بننے میں دیر نہیں لگاتا تھا۔ سیمل اسے پہچان نہ سکی تھی۔ اوکے سر، اسے حفاظت سے ہاسٹل ڈراپ کر دیں، وہ جلدی سے بولی۔ مبادہ مزید لیکچر نہ سننا پڑ جائے، کل کالج آنا، ساری بات بتاؤں گی۔ سیمل نے اس کے گلے لگتے ہوئے ہلکی آواز میں کہا تو وہ مسکرائی۔ میں ضرور آؤں گی، اور اسے جوابی سرگوشی کی۔ سیمل کی اچانک شادی، مصطفیٰ بھائی کے اچانک بے ہوش ہونے، زوبیہ کے پریشان ہونے کے پیچھے بہت سے سوال تھے، لیکن کسی بات کا معقول جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ خیر، کل ملتے ہیں تو سب کلیئر ہو جائے گا۔ وہ سوچوں سے باہر تب نکلی جب بہرام نے گاڑی روکی۔ گھر آ گیا ہے، چلو۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا اور اس کے اترنے کا انتظار کیا۔ وہ کچھ دیر تو چپ چاپ بیٹھی رہی، مگر پھر ہچکچا کر باہر نکلی۔ وہ دروازہ کھول کر اندر بڑھ گیا۔ اس نے ہرمین کو اپنے پیچھے آنے کا نہیں کہا تھا۔ دروازہ ابھی بھی کھلا تھا، وہ اندر چلی آئی۔ کاش میرا بھی اپنا گھر ہوتا، کب تک میں یہاں رہوں گی؟ اور یہ نکاح، زبردستی کا نکاح، پتہ نہیں کب تک چلے گا۔ میں کون ہوں، کیا ہوں؟ ہرمین کہاں ہے اس سب میں؟ وہ بے حد ذہنی انتشار کا شکار ہو رہی تھی، اور بے دہانی میں چلتے ہوئے اس سے ٹکرا کی۔ جس نے حیرت سے اس کی بند آنکھوں کو دیکھا، وہ اس کی بازو کے ساتھ چمٹی ہوئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ وہ اس کی گھبرائی ہوئی صورت دیکھ کر بولا۔ کچھ نہیں، سوری سر۔ وہ شرمندہ سے پیچھے ہٹ گئی۔ کچھ کہنا تھا؟ وہ رک گیا۔ جی، میں کل سے کالج جاؤں گی۔ اس نے ایک ہی سانس میں کہہ دیا۔ نہیں، تم کل کالج نہیں جاؤ گی، وہ سنجیدگی سے بولا۔ لیکن آپ نے تو کہا تھا کہ… وہ حیران نظروں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ ہاں، اب میں کہہ رہا ہوں تم کل کالج نہیں جاؤ گی، وہ سختی سے بولا۔ پھر پرسوں چلی جاؤں گی، وہ نظریں جھکا کر بولی۔ نہ کل نہ پرسوں، وہ بات کاٹ کر بولا۔ لیکن کیوں؟ وہ کچھ حیران تھی۔ جتنا کہا ہے اتنا کرو، زیادہ سوال مت پوچھو۔ وہ جیسے اور کچھ سننا ہی نہیں چاہتا تھا۔ کالج میں اسپیچ کمپٹیشن ہے پرسوں، سیمل نے اسپیچ کرنی ہے، مجھے لازمی جانا ہوگا۔ آپ ایسے کیسے کر سکتے ہیں سر؟ وہ رو دینے کو تھی۔ دیکھو، ابھی کالج جانا ٹھیک نہیں ہے، میں جو کہہ رہا ہوں اس میں تمہارا ہی بھلا ہے۔ وہ نرم پڑ گیا تھا اس کی آنکھوں میں جمع ہوتے آنسو دیکھ کر۔ کل سے رمضان سٹارٹ ہو رہا ہے، وہ اس کا دھیان بٹانے کو بولا۔ کل؟ نہیں، کل کی رات کو، مطلب کل سحری ہوگی اس ٹائم۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا۔ مطلب اس دن پہلا روزہ ہوگا جب کالج میں اسپیچ کمپٹیشن ہے۔ وہ سوچنے لگی۔ اور جاؤ، جا کر چینج کرو اور سو جاؤ۔ اسے ایک نیا حکم دیا۔ اوکے۔ وہ تابعداری داری سے کہہ کر اپنے روم میں چلے گئی تھی، لیکن دل میں اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ وہ کالج ضرور جائے گی۔ اتنی ہمت نہیں کسی میں کہ ہرمین احمد کو روک کر دکھائے، سوائے اس شخص کے۔ اس وقت کس کا فون آ گیا؟ رنگ ٹون کی تیز آواز پر وہ بڑبڑاتے ہوئے اٹھی تھی۔ وہ ڈرائیور کے ساتھ کچھ دیر قبل ہی ہاسپٹل سے واپس آئی تھی۔ یاور نے جانے کیا کہہ کر عافیہ کو مطمئن کیا تھا کہ انہوں نے اس سے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ وہ بھی چپ چاپ اپنے کمرے میں آ گئی تھی، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ یاور بھائی؟ اسے فون کی اسکرین پر چمکتا ہوا بھائی کا نام دیکھا تو کچھ پریشان ہوگی۔ وہ اس وقت کال کر رہا تھا، ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو وہ ہاسپٹل سے جاتے ہوئے اسے ملا تھا۔ السلام علیکم بھائی، خیریت ہے نا؟ وہ پریشانی سے بولی۔ وعلیکم السلام، ہاں سب خیریت ہے۔ سو تو نہیں گئی تھی؟ نہیں بھائی، وہ تھکے ہوئے انداز میں بولی تھی اور سر بیٹھ کی پشت سے ٹکا لیا۔ اچھا، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، یاور نے کچھ سنجیدگی سے کہا۔ کہیے، وہ مگن سے انداز میں بولی۔ نہیں صوبی، فون پر بات کرنا ٹھیک نہیں ہے، کل ملتے ہیں۔ میں تمہیں ایک ایڈریس ٹیکسٹ کر دیتا ہوں، کل مجھ سے ملنا۔ اس کے لہجے میں کچھ ایسا ضرور تھا جس نے زوبیہ کو ٹھٹکنے پر مجبور کر دیا۔ جی بھائی، وہ بس یہی کہہ سکی تھی۔ یاور نے فون بند کر دیا۔ وہ کسی طرح اسے کالج جانے سے روکنا چاہ رہا تھا۔ اگر وہ اسے ڈائریکٹ کالج جانے سے منع کرتا تو وہ سوال کر کے اس کا دماغ کھا لیتے۔ بہتر یہی تھا اس کا ذہن دوسری طرف لگا دیا جائے۔ وہ اس سے مل کر مصطفیٰ کے متعلق بھی پوچھنا چاہتا تھا۔
میں ہر پل اپنی بہن کی خبر رکھتا تھا، پھر اتنا اندھا کیسے ہو گیا؟ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میری بہن کس اذیت سے تنہا گزری ہے۔ وہ کرب سے سوچتا ہوا بے بسی سے آنکھیں بند کر گیا تھا۔ وہ چینج کر کے سونے لیٹ گئی تھی۔ آنکھیں بند کرتے ہی اسے گہری نیند نے آ لیا۔ وہ اس معاملے میں خوش قسمت تھی، اسے ہر طرح کے حالات میں نیند آ جاتی تھی۔ وہ اب بھی ساری دنیا سے غافل گہری نیند میں تھی جب اسے سوتے ہوئے محسوس ہوا جیسے کوئی اسے پکار رہا ہو۔ وہ آواز جانی پہچانی لگ رہی تھی، سمل۔ اسے محسوس ہوا کوئی بہت قریب سے اسے پکار رہا تھا۔ وہ اس آواز کو پہچانتی تھی۔ سمل اٹھ جاؤ۔ اسے آنکھیں نہیں کھولی، وہ خواب کی زیر اثر تھی۔ نہیں، مجھے نہیں اٹھنا، اگر میں ایک بار نیند سے جاگی تو وہ چلا جائے گا۔ وہ نیند میں بڑبڑائی تھی، اس سے آنکھیں سختی سے میچی ہوئی تھی۔ وہ نہیں جائے گا، کوئی اسے یقین دلا رہا تھا، وہ چلا جائے گا۔ وہ خوف زدہ سی تھی، سہمی ہوئی تھی۔ تم نہیں چاہتی وہ واپس جائے؟ نہیں، میں نہیں چاہتی۔ اس کے لفظوں میں کسی کو کھو دینے کا خوف بول رہا تھا۔ کیوں؟ بہت نرمی سے پوچھا گیا۔ میں نے بہت بہت انتظار کیا ہے۔ اس کی بند آنکھوں کے گوشے اب بھیگ رہے تھے۔ وہ خواب دیکھ رہی تھی یا شاید تصور کر رہی تھی، بس وہ آنکھیں نہیں کھولنا چاہتی تھی۔ وہ اسی خواب میں رہنا چاہتی تھی۔ اور اگر وہ واپس نہ آیا؟ وہ واپس آ چکا ہے، اگر پھر چلا گیا؟ وہ پلٹ کر آئے گا؟ وہ بیچ راہ میں چھوڑنے والوں میں سے نہیں۔ اسے وعدے نبھانے آتے ہیں۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے چہرے پر پانی کے قطرے پھسل رہے تھے۔ وعدے توڑنے کے لیے ہی کیے جاتے ہیں، وہ وعدہ نہیں، دھوکہ ہوتا ہے۔ وہ مجھے کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اس کی لرزتی آواز میں بھی یقین تھا، اعتماد تھا۔ اگر وہ مر جائے؟ سمل کے دل کی دھڑکن بند ہو گئی تھی اس سوال پر۔ تو سمل بھی مر جائے گی؟ اس نے لحاف کو سختی سے مٹھی میں پکڑا ہوا تھا، جیسے اپنے وجود کی کپکپاہٹ روکنے کی کوشش کری ہو۔ محبت کرتی ہے اسے؟ گمبھیر لہجے میں سوال کیا گیا۔ پتہ نہیں۔ اس کا سر نفی میں ہل رہا تھا۔ محبت نہیں کرتی؟ سوال دہرایا گیا۔ نہیں، پتہ نہیں، بس وہ مجھے پسند ہے۔ کیوں؟ انداز میں حیرت تھی۔ پتہ نہیں، وہ خود سے بھی بے خبر تھی۔ پھر اتنی پرواہ کیوں کرتی ہے اس کی؟ کیونکہ وہ میرا محافظ ہے۔ خاموشی طویل ہو گئی تھی، سارے سوال جواب ختم ہو چکے تھے۔ نیم اندھیرے میں اس کا وجود کپکپا رہا تھا، دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی اور بند پلکوں پر آنسو ٹھہرے ہوئے تھے۔ سمل، وہ آواز پھر سنائی دی تھی۔ سمل، ایک بار پھر، پہلے سے زیادہ اونچی، واضح اور قریب۔ سمل اٹھ جاؤ۔ اور ایک جھٹکے سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ کسی گہرے خواب سے جاگی ہو۔ اس کا تنفس بے حد تیز تھا اور پورا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ میں خواب دیکھ رہی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ اوف، یہ شخص میرے خوابوں میں بھی آنے لگا ہے۔ اس نے سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا تھا، پھر ہاتھ بڑھا کر ٹیبل لیمپ آن کیا۔ اسے کمرے میں یکدم گھٹن محسوس ہوئی۔ وہ تازہ ہوا لینے کے لیے ٹیرس پر آ گئی تھی۔ اس نے اپنی شال اوڑھی اور ٹیرس کا دروازہ کھول دیا۔ ٹھنڈی ہوا کا ایک سرد جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا تھا۔ اس نے آسمان کو دیکھا، آدھا چاند بادلوں میں چھپا ہوا تھا۔ تم بھی میری طرح ہو، مکمل ہو کر بھی ادھورے، روشن ہو کر بھی تاریک۔ اس نے چاند کو دیکھتے ہوئے افسردگی سے کہا، وہ ادھورا ہو کر بھی دوسروں کو مکمل کر دیتا ہے، تاریک ہو کر بھی لوگوں کی زندگیوں میں روشنیاں بکھیر دیتا ہے۔ پرخاموش ماحول میں اس نے کسی کی بے حد گہری اور گمبھیر آواز سنی تھی۔ وہ ڈر کر پلٹی تھی۔ وہ وہی تھا، اس کے سامنے دیوار کے ساتھ کندھا ٹکائے کھڑا تھا۔ آج بھی وہ ہمیشہ کی طرح سیاہ جینس کے ساتھ ہوڈی پہنے ہوئے تھا اور اس کا چہرہ سیاہ ماسک نے چھپا رکھا تھا۔ وہ اندھیرے میں کھڑا اسے اندھیرے کا حصہ لگ رہا تھا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اس نے فوراً سر پر شال کو درست کیا۔ سمل کو لگا جیسے وہ اس کی اس حرکت پر مسکرایا ہو۔ ادھورے چاند کو مکمل کرنے، اندھیری رات کو روشن کرنے۔ وہ اپنی گہری سی آنکھوں میں ایک چمک لیے بولا تھا۔ اف، اس شخص کی آنکھیں اتنی گہری کیوں تھیں؟ تم ہو کون؟ اس نے بے حد سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ آپ کا محافظ، اس نے ہمیشہ والا جواب دیا۔ میرا محافظ میرا شوہر ہے، سمجھے تم؟ اس نے انگلی اٹھا کر وارننگ دی۔ وہی شوہر جو 16 سال پہلے چھوڑ گیا تھا اور پھر پلٹ کر خبر تک نہیں لی۔ وہی شوہر جو نکاح کر کے غائب ہو گیا۔ اس کا انداز مذاق اڑانے والا تھا۔ تو میں اس سے کیا؟ میرا شوہر ہے، وہ بھاگا نہیں تھا، نہ ہی مجھے چھوڑ کر گیا تھا۔ وہ دور ہو کر بھی میرے پاس تھا۔ اسے میرے پل پل کی خبر تھی۔ وہ مضبوط لہجے میں بولی تھی، بہت محبت کرتی ہے اس سے۔ وہ عجیب سے انداز میں پوچھ رہا تھا، بے حد، بے انتہا محبت کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ وہ میرا شوہر ہے، میرا محافظ ہے اور مجھے اس سے بے حد محبت ہے۔ کیا مان تھا، کیا غرور تھا اس کے چہرے پر۔ ادھورا چاند بھی مسکرا پڑا تھا اپنی چاندنی کے اتنے کامل یقین پر۔ وہ کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا، خاموش، پلک جھپکے بغیر، پھر پلٹا اور چلا گیا۔ سمل نے اسے ٹیرس سے نیچے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ اندھیری رات میں کسی سائے کی طرح گم ہو گیا تھا۔
सुनो, बहराम ने उसे पुकारा। जी। वह बमुश्किल आंखें खोल कर उसे देख रही थी। बहराम को आज जरूरी काम से कॉलेज जाना था। उससे जबरदस्ती उसे अपने सामने बिठाया हुआ था, जो बंद आंखों से टेबल पर सर रख के सो रही थी। मेरी बात कान खोल कर सुन लो। वह उसकी गैर हाजिर दिमागी पर झुंझुला गया। 1 मिनट सर। हरमेन ने बमुश्किल आंखें खोलकर उसे देखा। दुपट्टे के कोने से दोनों कान साफ किए, फिर सीधी होकर बैठ गई। एक हाथ की मुट्ठी बनाकर चेहरा उस पर रखकर तवज्जो से सुनने की भरपूर कोशिश की, मगर आंखें फिर बंद कर ली। आंखें भी खोलो, बहराम ने कौफ से कहा। मैं कानों से सुनती हूँ सर, गो अहेड। वो हाथ झल्लाकर बोली। तुम आज कॉलेज नहीं आओगी, सुना तुमने? बहराम ने सख्ती से कहा। जी जी, मैं आज कॉलेज आऊंगी सर। वह नींद में सर जोर जोर से हिलाकर बोली थी। मैंने कहा तुम कॉलेज नहीं आओगी। बहराम ने टेबल बजाया था और वो उसकी तेज आवाज पर उछल कर रह गई। जी जी सर। उसकी आंखें पूरी खुल गई थी। अगर तुम कॉलेज आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? बहराम ने उसे बावर करवाया था। आपसे बुरा कोई है भी नहीं, सड़ियल आदमी। वह कलस कर बोली थी। बहराम सुन चुका था लेकिन इग्नोर कर गया। ये तुम्हारे लिए। उससे जेब से निकाल कर नया स्मार्टफोन हरमेन की तरफ बढ़ा। क्या ये मेरे लिए है? वो पूरी तरह से होश में आकर बोली थी। हाँ, तुम्हारे लिए ही है। इसमें तुम्हारी फ्रेंड्स के नंबर सेव है और मेरा भी। बहराम उसे बच्चों की तरह खुश होते देख रहा था। ये तो बहुत महंगा है सर, आप ये क्यों ले आए? वो जो बड़े इश्तियाक से फोन उलट पलट कर देख रही थी, अचानक इसे सोच में पड़ गई थी। मेरे पास बहुत पैसे हैं, तुम फिक्र न करो। वह बेनियाजी से बोला। नहीं सर, ये मैं नहीं ले सकती। उसने आहिस्तगी से फोन उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। क्यों? वह हैरान ही तो रह गया था। आपके मुझ पर पहले ही बहुत एहसानात हैं सर। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया। आपने मेरे अब्बू के ऑपरेशन के लिए बिल पे किया। आपने मेरे अब्बू की बात का मान रखा, मुझसे निकाह करके मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया। आपने मुझे इस घर में जगह दी, मेरी ज़रूरियात का ख्याल रखा। मेरे पास इससे ज़्यादा एहसानात लेने की हिम्मत नहीं है सर। मैं आपकी मखरूस हूँ। मुझे लगता है कि मैं कभी आपके सामने सर नहीं उठा सकूंगी। और नजरें झुकाए धीमे लहजे में बोल रही थी। उसका सर झुका हुआ था। बहराम ने उस लड़की को देखा, कितनी हसास थी वो। उसने आहिस्तगी से हरमेन का चेहरा थोड़ी से पकड़कर ऊपर उठाया, जो भीगी आंखों से उसे देख रही थी। बीवी अपने शौहर के घर में ही अच्छी लगती है। ये घर जितना मेरा है उतना ही तुम्हारा है। शौहर का फर्ज होता है अपनी बीवी की तमाम जरूरियात का ख्याल रखना। तब मेरी मनकूहा हो, तुम्हारा मुझ पर और मेरी हर चीज पर हक है। रही बात एहसान की, तो मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया। मैंने वही किया जो करना चाहिए था। वह गंभीर लहजे में बोल रहा था। उसके अल्फाज ने हरमैन को एक मान बख्श दिया था। वो भीगी आंखों से उसे देखने लगी थी। आप बहुत अच्छे हैं सर, वो बेसाख्ता कह उठी थी। कल मुझे सड़ियल कह रहा था। उससे कुछ देर कबल वाली बात का तस्करा किया। नहीं तो, वह गड़बड़ा के। हरमैन, मेरी लाइफ असल में क्या है, कैसी है, तुम कुछ नहीं जानती, मगर मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। कुछ वजूहात हैं जिनकी वजह से इस निकाह को छुपाना जरूरी है। वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। वह कितना नरम बोल रहा था। उसके अल्फाज बहुत प्यारे थे, ये शायद हरमेन को लग रहे थे। ब्लैक 3 पीस सूट में जल से बाल सेट किए वो बेहद पुरवकार लग रहा था। मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज, उसने नरमी से कहा, फिर टेबल से फाइल उठाकर बाहर चला गया। हरमेन आज खुश थी, बहुत खुश। उसने फोन उठाया, हाथ में पकड़कर सीने से लगाया और फिर एड़ियों के बाल गोल गोल घूमने लगी थी। ये मेरा घर भी है, ये फोन मेरा है। और वह रवानी में बोलती गोल गोल घूम रही थी। ये बंदा भी आप ही का है। बहराम की शौक आवाज पर वह पलटी थी, फिर सुर्ख चेहरे के साथ सटपटा कर उसे देखा। उसके चेहरे पर महसूस कुन तासुरात थे। मैं अपनी चाबियां लेने आया था। उसकी उड़ी हुई शक्ल देखकर बहराम ने मुस्कुराहट दबाकर टेबल से चाबियां उठाई और बाहर चला गया। उफ! हरमेन ने चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया, फिर हंस पड़ी। भाई, खैरियत है ना? सोबिया ने कुछ फिक्रमंदी से उसे देखते हुए पूछा। वो दोनों एक रेस्टोरेंट में आमने सामने बैठे हुए थे। मुस्तफ़ा भाई को कैसे जानती हो? यावर ने डायरेक्ट सवाल किया। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि यावर ने उससे मुस्तफ़ा के बारे में बात करनी होगी। यावर ने उससे रात को किसी ज़रूरी बात का जिक्र किया था, मगर वह ज़रूरी बात ये होगी वो नहीं जानती थी। भाई? उसकी जुबान लड़खड़ा की। जिंदगी में पहली बार भाई के सामने उसका सर झुक गया था। मुझे हर बात बताओ शुरू से। उसके चेहरे पर पहली बार सोबिया ने सख्ती देखी। भाई, वो मुझे, उसके पास बोलने के लिए अल्फाज ही नहीं थे। उसे रोना आने लगा था। सोबिया, यावर ने उसे सख्ती से पुकारा। जोबिया के दिल को धचका लगा। वो हमेशा उसे गुड़िया या बिया कहता था। भाई प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने बस मोहब्बत की थी, लेकिन। और फिर वो सब बताती चली गई। यावर ने सब सुनने के बाद सख्ती से आंखें बंद करके दोबारा खोली। एक गिलास पानी पीकर खुद को पुरसकून जाहिर किया।
मैं तुम्हें जज नहीं करूँगा, मगर तुमने अपने भाई पर भरोसा नहीं किया। मुझे उस बात का बहुत दुख है कि मेरी बहन ने 3 साल अज़ियत में गुजार दिए और अपने भाई को बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। यावर सपाट लहजे में बोला था। ज़ुबिया ने दुख से उसे देखा। बहरहाल ये सब कुछ एक गलत फहमी थी। कसूर तुम दोनों का है, सजा भी दोनों को मिल चुकी है। अब आगे क्या सोचो? मुस्तफ़ा भाई को माफ़ कर सकती हो? यावर ने संजीदगी से पूछा था। मैं उन्हें माफ़ कर चुकी हूँ भाई, उसने भुराई हुई आवाज़ में कहा। तो फिर मैं हाँ समझो? यावर ने बगौर उसे देखते हुए पूछा। किस लिए? वो कुछ हैरानी से बोली। मुस्तफ़ा भाई सोमिया आंटी को भेजना चाहते हैं हमारे घर रिश्ता के लिए। मुझसे इर्तिज़ा ने जिक्र किया था। वह नरमी से बोला। भाई? उसकी आंखें नम हुई। मेरे लिए मेरी बहन की खुशी सबसे बढ़कर है। तुम्हारा हर फैसला मुझे मंजूर होगा। भाई आई एम सॉरी, मुझसे नाराज़ मत हो। वो अभी भी रो रही थी। मैं अपनी बहन से कभी नाराज़ नहीं हो सकता। अब बताओ यार, कोई एतराज़ तो नहीं? यावर ने उठकर उसके सर पर हाथ रखा था और हल्के फुल्के अंदाज में पूछा। मुझे कोई एतराज़ नहीं भाई, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। वो भाई का हाथ पकड़कर मान भरे अंदाज में बोली थी। तो बस फिर ठीक है, अब हम तुम्हें चलता करने वाले हैं। ये आंसू रुखसती के लिए संभाल के रखो। यावर ने हल्के फुल्के अंदाज में उसे छेड़ा तो उसने हैरत से भाई को देखा। भाई, मुझे आपके साथ रहना है। क्या अनोखी फरमाइश थी उसकी। बेटियां अपने घर में अच्छी लगती हैं बिया, तुम जानती हो ना, मैं हर वक्त तुम्हारी हिफाजत के लिए तुम्हारे साथ नहीं होगा। इसलिए मैं जल्द से जल्द अपनी गुड़िया को खुश देखना चाहता हूँ, उससे मोहब्बत से कहा था। लेकिन भाई, मेरी स्टडी। उसने एक नया बहाना ढूंढा। उसकी फिक्र न करो, मुस्तफ़ा भाई तुम पर कभी पाबंदी नहीं लगाएंगे। वो खुद डॉक्टर हैं, उसने बात ही खत्म कर दी थी। और एक और बात, कल तुम कॉलेज नहीं जाओगी? यावर ने उंगली उठाकर ताकीद की। भाई, कल स्पीच कंपटीशन है। ऐसे कैसे? वो हैरान हुई। मैं जानता हूँ, वह हाथ उठाकर बोला। लेकिन भैया, वो मिनमनाई। जो मैंने कहा वो तुमने सुन लिया? वो सख्त लहजे में बोला। यस सर, वो मुंह बनाकर बोली थी। यावर हंस पड़ा। अब जाओ घर और अपना ख्याल रखना। यावर घड़ी पर टाइम देखता हुआ बोला था। ओके भाई, खुदा हाफिज। ड्राइवर उसे लेने आ चुका था। वो जाने के लिए खड़ी हो गई थी। जिमल, तुम कॉलेज आ रही हो क्या? हरमैन ने अपने नए नंबर से जिमल को मैसेज किया। कौन? फट से रिप्लाई आया। हरमैन। और सलब दांतों में दबाते हुए टाइप किया। वो लाउंज में बैठी हुई थी। हल्की हल्की रोशनी खिड़की से छन कर अंदर आ रही थी, जो उसके चेहरे पर पड़ रही थी। सूरज की रोशनी में उसकी भूरी आंखें चमक रही थी। बाल उसके चेहरे की तरफ में बिखरे हुए थे। मैं कॉलेज नहीं आ रही। असल में ज़ोबिया को यावर भाई ने किसी काम से बुलाया था, सो वो भी नहीं जा सकी। मैं अकेली क्या करती? कल मिलते हैं हर सूरत में। उसका मैसेज पढ़कर हरमैन कुछ सोचते हुए टाइप करने लगी। वो असल में सर बहराम ने कल कॉलेज जाने से मना कर दिया। सिमल ने उसका मैसेज पढ़ते ही कॉल कर दी। क्यों भाई, क्या मसला है उस आधे अंग्रेज प्रोफेसर को? मैं बता रही हूँ कि सेमिनार है और मैंने स्पीच करनी है। ज़ोबिया भी आएगी। अगर तुम ना आए तो फिर देखना। वो तेज तेज बोल रही थी और आखिर में उससे धमकी भी दे डाली। लेकिन अगर सर ने मुझे कॉलेज में देख लिया? वो डर रही थी। तुम फिक्र ही मत करो, हम हैं ना। जिमल ने हौसला दिया तो वो सोच में पड़ गई। ठीक है, मैं ज़रूर आऊँगी। कल मिलते हैं, हरमैन ने कहा। इंशाल्लाह, सिमल ने जोत से कहा। वफा की उससे मिलकर सब जानना चाहती थी। अब ये तभी मुमकिन था जब वो तीनों इकट्ठी होती। अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो तुम्हें सिमल से शादी से इनकार करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मुकाबल की सख्त वार्निंग देती नज़रों से घबराकर उसे फौरन गर्दन इस बात में हिला दी। मैं इनकार कर दूंगा। सिमल की शादी नहीं होगी, मुझे जाने दो। उसने बाकायदा हाथ जोड़ दिए थे, मगर उस शख्स को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता था। सिमल की शादी होगी, लेकिन मुझसे। मुकाबल की सट नजरें उस पर जमी थी। तो तुमसे? लेकिन तुम हो कौन? दिलावर बेहद हैरानी से बोला था। उसके सवाल पर उस शख्स ने एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर मारा था और उसके बाल अपनी मुट्ठियों में जकड़ लिए थे। तुम मेरे बाप नहीं हो, समझे? उसने सट मेहरी से कहते हुए एक झटके से उसके बाल छोड़ दिए। मुझे जाने दो, दिलावर कराहता हुआ बोला था। अरहम, उसको खोलो और आगे तुम जानते हो क्या करना है। उस शख्स ने पलटकर किसी को आवाज दी थी। अंधेरे में एक और आदमी जाहिर हुआ था, जिसका चेहरा भी मास्क में छुपा हुआ था। मेरी एक बात याद रखना, मुझे धोखा देने वालों से सख्त नफरत है। तुम्हारी और तुम्हारे बाप की मौत का इंतजाम हो चुका है। वो आखिरी बात कहकर वहां से चला गया था। फिर कुछ लोग उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे मुख्तलिफ रास्तों से गुजार कर उसके घर तक छोड़ गए थे। रात को वो शादी से इनकार कर चुका था। वो कभी इर्तिजा हैदर से बचपन के अलावा कभी नहीं मिला था। उसने सिर्फ नाम की हद तक उसका जिक्र सुना था। उसे देखकर वह हैरान ही तो रह गया था। वो सारी रात सड़कों पर घूमता रहा था और जब
واپس آیا تو ایک نئی مصیبت منہ کھولے کھڑی تھی۔ ڈیڈ کی فیکٹری میں آگ لگ گئی تھی، اس کے خلاف نیوز پیپر میں خبریں لگی ہوئی تھیں۔ ہرمین کو وہ اغوا نہیں کر سکا تھا۔ کتنی ہی دیر تک وہ سگریٹ پھونک کر اپنے اندر کی کثافت کو باہر نکالتا رہا تھا۔ ارتضیٰ حیدر خان، تمہیں میں نہیں چھوڑوں گا۔ سگریٹ کا ٹکڑا اپنے بھاری بوٹ تلے کچلتے ہوئے وہ نفرت سے پھنکارا تھا۔ تم فکر مت کرو، میں سحری کر کے ہی آؤں گا۔ اس نے سرگوشی میں اپنے دوست سے کہا۔ اور میں کیا کروں گا؟ اس کے دوست سے منہ بسورا۔ تم؟ اس کے دوست نے کچھ پل سوچا، پھر مسکرایا۔ ساتھ والے گھر سے کھانے کی بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے، میری مانو تو چوری کر لو۔ اس کے دوست سے مفت مشورہ دیا۔ کیوں؟ میں اب چوری کر کے کھاؤں گا؟ اس کا دوست دانت پیس کر بولا تھا۔ کیوں تم وہی نہیں تھے جو یاور کے لیے پڑوس سے کھانا چوری کر کے لے کر گئے تھے؟ حسام، ارتضیٰ نے بڑی سنجیدگی سے جتایا تو حسام کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ تمہیں کیسے پتا؟ اس نے بے ساختہ پوچھا۔ اس کا مطلب ہے میرا اندازہ ٹھیک تھا۔ حسام، کتنے بے شرم ہو تم۔ ارتضیٰ حیدر نے اسے ملامتی نظروں سے دیکھا تو وہ ڈٹائی سے مسکرایا۔ کون سا میں نے کھایا تھا؟ یاور نے ہی کھایا ہوگا، وہ لاپرواہی سے کندھے اچکا کر بولا تھا۔ یاور کی طرف چلے جاؤ سحری کرنے۔ ارتضیٰ نے مشورہ دیا تو وہ چپ ہو گیا۔ وہ دونوں اندھیری سڑک پر باتیں کرتے ہوئے چل رہے تھے۔ ان دونوں نے اپنا چہرہ ہوڈی میں چھپا رکھا تھا۔ سحری کا وقت ہونے والا تھا۔ نہیں پلیز، یہ ذکر بھی مت چھیڑنا۔ حسام نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا تو وہ چپ ہو گیا۔ اوکے، اب میں چلتا ہوں۔ ارتضیٰ اس کے گلے لگ کر مسکرایا، پھر اسے ہاتھ ہلا کر دوسری طرف مڑ گیا۔ حسام کا رخ اپنے گھر کی طرف تھا۔ اسے سحری کرنی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ ڈیڈ اسے گھر میں اس وقت داخل نہیں ہونے دیں گے۔ چل آ، ایک ایسی نظم کہوں، جو لفظ کہوں وہ ہو جائے۔ میں آ لکھوں تو آ جائے، میں بیٹھ لکھوں تو آ بیٹھے۔ میرے شانے پہ سر رکھے تو میں نیند کہوں تو سو جائے۔ میں کاغذ پہ تیرے ہونٹ لکھوں، تیرے ہونٹوں پہ مسکان آئے۔ میں دل لکھوں تو دل تھامے، میں گم لکھوں تو کھو جائے۔ تیرے ہاتھ بناؤں پینسل سے، پھر ہاتھ پہ تیرے ہاتھ رکھوں۔ کچھ الٹا سیدھا فرض کروں، کچھ سیدھا الٹا ہو جائے۔ میں آہ لکھوں تو ہائے کرے، بے چین لکھوں بے چین ہو تو، پھر میں بے چین کا بے کاٹوں تو جو چین ذرا سا ہو جائے۔ اب این لکھوں تو سوچے مجھے، پھر شین لکھوں تیری نیند اڑے۔ جب کاف لکھوں تجھے کچھ ہو، میں عشق لکھوں تجھے ہو جائے۔ وہ ہمیشہ محبت سے من کر رہی تھی۔ اسے لگتا تھا محبت ایک فضول چیز ہے۔ وہ ہمیشہ یہی سمجھتی تھی کہ اسے محبت نہیں ہو سکتی۔ محبت کی جتنی مرضی نفی کر لو، محبت اتنی ہی شدت سے اپنا آپ منوا کر چھوڑتی ہے۔ محبت خود بخود ہو جاتی ہے۔ بہت سال پہلے زوبیہ کے کہے گئے الفاظ اسے اب یاد آئے تھے۔ وہ محافظ کے جانے کے بعد تب سے ٹیرس پر کھڑی تھی۔ نورین اسے کتنی ہی آوازیں دے چکی تھی کہ سحری کر لو آ کر، مگر وہ کان لپیٹے کھڑی تھی۔ تنگ آ کر نورین نے ملازمہ کے ہاتھ سحری اس کے کمرے میں ہی بھجوا دی تھی۔ سحری کر لو، کسی کی آواز پر وہ چونکی۔ وہ اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا، بلیک جینز کے ساتھ گول گلے والے ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ بال اس کے کچھ گیلے تھے، شاید وہ منہ دھو کر آیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں گہری سرخی تھی، شاید وہ کئی راتوں سے سویا نہیں تھا۔ کہاں کھو گئی؟ اس نے زمل کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی تو وہ جیسے ہوش میں آئی۔ کیا ہوا؟ وہ نہ سمجھی سے بولی۔ کچھ نہیں، تم نے سحری نہیں کی؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ وہ میں سمجھ گیا، تم میرا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے خود ہی قیاس آرائی کی۔ اچھی بات ہے، بیوی کو اپنے شوہر کے ساتھ ہی سحری کرنی چاہیے۔ وہ حد درجہ خوش فہم ہوا تھا۔ آپ اندر کیسے آئے؟ وہ اس کی بات کو نظر انداز کر کے غصہ سے بولی تھی۔ کھڑکی سے، وہ آرام سے بولا تھا۔ زمل نے حیرت سے کھڑکی کو دیکھا جس کا لاک ٹوٹا ہوا تھا۔ ایک محافظ تھا جو چاند کو پورا کرنے ٹیرس سے اس کے کمرے میں داخل ہو گیا تھا، اور اب ایک وہ تھا جو سحری کرنی اس کی کھڑکی توڑ کر آ گیا تھا۔ وہ بغیر کسی تکلف کے اس کے بیڈ پر بیٹھ گیا اور سحری اپنی طرف بڑھا لی اور کھانا بھی شروع کر دیا۔ زمل اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے ایسے مت دیکھو، اس نے زمل کے گھورنے پر ڈرتے ہوئے کہا۔ یہ میری سحری ہے، آپ اپنے گھر جا کر سحری کریں۔ وہ لڑنے کے موڈ میں آ چکی تھی۔ اس میں میرا بھی حصہ ہے، وہ ایسے بولا تھا جیسے زمل نے اس کے باپ کی جائیداد میں سے اس کا حصہ دینے سے انکار کر دیا۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ وہ لال بھبو کا چہرہ لیے بولی تھی۔ وہ ایک دم ہنس پڑا تھا۔ سحری کرنے؟ وہ کیا سمجھ رہی تھی اور وہ کیا کہہ رہا تھا؟ ایک بات کہوں؟ وہ پراٹھے کا نوالا منہ میں ڈالتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ آج تم نہیں کہہ رہی، خیریت تو ہے نا؟ کہیں گن دیکھ کر ڈر تو نہیں گئی؟ وہ شرارت سے بولا تھا۔ زمل کو آگ لگ گئی۔ میں نہیں ڈری تم سے، سمجھے تم؟ وہ انگلی اٹھا کر تیز لہجے میں بولی تھی۔ اچھا، ابھی سحری کر لو، اذان ہونے والی ہے، وہ سلجھو انداز میں بولا تو زمل مجبوراً بیٹھ گئی۔
تم خود کھاؤ گی یا میں کھلاؤں؟ وہ اس کی چپ چاپ بیٹھنے پر چڑھ کر بولا تھا، نہیں کھاؤں گی، میری مرضی۔ وہ بدتمیزی سے بولی تو اسے غصہ آ گیا، اسے کھانا چھوڑ کر ٹیشو سے ہاتھ صاف کیے، پھر جیب سے پسٹل نکال کر سمل کی کن پٹی پر رکھ دی۔ ایک لمحہ، بس ایک لمحہ لگا تھا اسے حیدر سے میجر ارتضیٰ حیدر خان بننے میں۔ 5 منٹ ہے تمہارے پاس، جلدی ختم کرو یہ سب، ورنہ مجھے نماز عید سے پہلے تمہاری نماز جنازہ پڑھنی پڑے گی۔ وہ اس کی کن پٹی پر پسٹل کا دباؤ بڑھاتے ہوئے بولا تھا۔ وہ بالکل رعایت دینے کے موڈ میں نہیں تھا، سمل کی شکل دیکھنے والی تھی۔ کھاؤ۔ اس کو چپ دیکھ کر وہ دوبارہ بولا تھا۔ اس کا غصہ زمل نے پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ فوراً چپ چاپ سحری کرنے لگی تھی۔ اسے کھاتا دیکھ کر حیدر نے پسٹل نیچے کر لی تھی۔ بس، وہ کھا چکی تھی۔ اس کی آواز پہلے کی نسبت ہلکی تھی۔ وہ جانتا تھا زمل اس سے ڈر گئی ہے، مگر اسے مجبوراً سختی کرنی پڑی تھی۔ وہ جانتا تھا یہ لڑکی بے حد ضدی ہے۔ شاباش، چلو وضو کر کے نماز پڑھنی ہے، وہ نرمی سے بولا تو زمل نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، یاور نے اس کے سامنے زور سے چمچ بجا کر کہا، جس کی آنکھیں نیند سے بند ہو رہی تھی۔ اس نے چڑیا جتنی سحری کی تھی اور اب اسے نیند آ رہی تھی۔ جی ٹھیک ہے، اس سے پھر سے آنکھیں بند کر لیں۔ اٹھو اور نماز پڑھو۔ یاور نے اسے غصہ سے گھورا۔ پڑھتی ہوں سر، بس 5 منٹ سو لینے دیں۔ وہ منمنائی، بالکل نہیں، ابھی چلو جا کر نماز پڑھو۔ وہ اسے رعایت دینے کی موڈ میں نہیں تھا۔ ہرمے نے آنکھوں میں آنسو بھر کے اس ظالم انسان کو دیکھا جو 5 منٹ اسے سونے نہیں دے رہا تھا۔ کیا تھا اگر وہ اسے 5 منٹ سو لینے دیتا؟ 5 منٹ ہی تو مانگے تھے اس سے، کوئی اتنا بھی ظالم ہوتا ہے کیا؟ سنا نہیں میں نے کیا کہا ہے؟ یاور نے اسے اپنی طرف رونی صورت بنا کر تکتے پایا تو مزید غصہ آ گیا۔ آپ اتنا غصہ کیوں کرتے ہیں سر؟ وہ تنک کر بولی تھی۔ غصہ حرام ہوتے اور روزے میں غصہ نہیں کرتے۔ ساتھ ہی بڑی بی بن کر اسے سمجھایا، تمہاری حرکتیں ہی ایسی ہیں۔ وہ یاور سے پھر پروفیسر بہرام بن چکا تھا۔ آپ ہر وقت مجھے ڈانٹتے ہیں۔ میں جا رہی ہوں یہاں سے۔ وہ خفا ہوئی، کدھر جا رہی ہوں؟ وہ اس کے سامنے کھڑا ہو کر راستہ روک کر سنجیدگی سے بولا، میں یہاں سے اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی بولی تھی، جاؤ اور نماز پڑھو، خبردار جو کالج جانے کا سوچا۔ وہ پیچھے سے تاکید کرنا نہیں بھولا تھا، اب تو جاؤں گی اور ضرور جاؤں گی۔ وہ پکا ارادہ کر چکی تھی۔ ارے یہ کیا؟ عائشہ نے حیرت سے ڈائننگ ٹیبل پر دیکھا جہاں وہ ابھی سحری رکھ کر شاہبیز کو جگانے گئی تھی، اور اب وہاں سے 2 پراٹھے غائب تھے اور سالن والا باؤل آدھے سے زیادہ خالی تھا۔ جوس والا جگ بھی آدھا خالی تھا۔ پاس ایک گلاس پڑا ہوا تھا، جوس کے کچھ قطرے زمین پر گرے ہوئے تھے۔ صاف ظاہر تھا کہ پینے والے کو تمیز نہیں تھی، یا شاید اس سے جلدی میں کھڑے کھڑے ہی جوس پیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، کون کھا گیا؟ وہ حیرت زدہ ہی تو رہ گئی تھی۔ شاہبیز چپ چاپ سحری کرنے لگے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ چور کون ہو سکتا ہے۔ کسی کی اتنی جرأت نہیں تھی کہ کمانڈر شاہبیز ملک کے گھر سے 2 پراٹھے اور آدھا باؤل سالن چوری کرے اور کھڑے کھڑے جوس پی جائے، سوائے میجر حسام ملک کے۔ کوئی بات نہیں، سحری کرو، انہوں نے ہلکے پھلکے انداز میں کہہ کر بات ختم کر دی۔ حسام ملک؟ جی ہاں، میجر حسام ملک اس وقت اپنے فلیٹ میں بیٹھ کر چوری شدہ پراٹھوں سے انصاف کر رہے تھے۔ وہ کھڑکی کے راز سے اپنے گھر میں کودا تھا۔ کچن کی لائٹس روشن تھی۔ ممی کے اس نے ایک نظر دیکھا تھا جو ڈائننگ ٹیبل پر سحری رکھ رہی تھی۔ اس کا دل چاہا وہ بھاگ کر ماں کے پاس چلا جائے، لیکن مجبوری تھی۔ ممی شاید ڈیڈ کو بلانے گئی تھی، تب تک اس نے کھڑے کھڑے 2 گلاس جوس پیے اور ایک شاپر میں سالن ڈالا اور اخبار میں 2 پراٹھے رول کیے اور واپس کھڑکی سے کود کر بھاگ گیا۔ اب وہ اپنے فلیٹ میں بیٹھا مزے سے کھا رہا تھا جب ڈیڈ کی کال آنے لگی تھی۔ حسام کا گلا خشک ہو گیا۔ حسام، سحری کر لی؟ ڈیڈ بڑے پیار سے پوچھ رہے تھے۔ جی ڈیڈ، حسام نے تھوک نکلا۔ اور پراٹھا یا سالن تو نہیں چاہیے؟ وہ سادگی سے پوچھ رہے تھے اور حسام کو اچھو لگ گیا۔ اس نے پاس پڑا ہوا پانی کا گلاس فوراً منہ سے لگایا۔ یہ جو تمہاری حرکتیں ہیں نا، کسی دن مجھ سے مار کھاؤ گے نالائق انسان۔ وہ غصہ سے بولتے ہوئے اسے تمیز و تہذیب پر اب لیکچر دے رہے تھے۔ میں نے کیا کر دیا ڈیڈ؟ وہ ایک دم خود کو انجان ظاہر کر کے معصومیت سے بولا، ابھی تم گھر سے سحری چوری کر کے لے گئے اور اب بھی پوچھ رہے ہو کہ میں نے کیا کیا؟ انہوں نے اسے بری طرح سے جھاڑا تھا۔ اپنے گھر سے کھانا چوری کرنا چوری نہیں ہوتی۔ وہ ذرا برابر بھی شرمندہ نہیں ہوا تھا۔ ڈھٹائی زندہ باد۔ حسام، کمانڈر شاہبیز گرجے تھے۔ یس سر، وہ فوراً سے بولا۔ تم کب سدھرو گے؟ وہ بے بسی سے بولے تھے۔ میں آپ کی اولاد ہوں ڈیڈ، آپ کون سا سدھر گئے؟ وہ شرارت سے بولا تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ ان کو زج کر رہا تھا۔ تم میرے سامنے آؤ، تمہارا وہ حشر کروں گا کہ یاد کرو گے۔ انہوں نے غصہ سے دھمکی دی۔ میں ممی کو بتاؤں گا۔ اسے ماں کا نام لے کر باپ کو ڈرایا اور یہ وار کارگر ثابت ہوا۔ کیا بات ہے، کس سے بات کر رہے ہیں؟
عائشہ برتن سمیٹ کر ان کے پاس آئیں تو انہوں نے جلدی سے فون بند کر دیا۔ کچھ نہیں، ایسا ہی، وہ گڑبڑا گیا۔ اچھا، وہ مشکوک نظروں سے انہیں دیکھ کر چلی گئی۔ ڈیڈ، میں ممی کے ہاتھ کی بنی ہوئی سحری کرنا چاہتا تھا، کیا پتا پھر کبھی موقع نہ ملے، کیا پتا یہ آخری سحری ہو جو میں نے اپنی ماں کے ہاتھوں سے بنی ہوئی کھائی ہو۔ حسام کے میسج نے انہیں لرزا کر رکھ دیا تھا۔ وہ بے اختیار اس کی سلامتی کی دعائیں مانگنے لگے تھے۔ لو یو موم، آج پھر بچ گیا۔ حسام اب سحری کرتے ہوئے زور زور سے ہنس رہا تھا۔ عائشہ کی بروقت مداخلت سے اس کی جان بچ گئی تھی۔ آسان ہو چکی تھی۔ زمل نے اس کی امامت میں پہلی نماز پڑھی تھی۔ وہ خوش تھی، بے حد خوش۔ یہ الگ بات تھی کہ اسے یہ شخص بہت غصہ دلاتا تھا۔ اللہ مجھے اس شخص کا ساری عمر کا ساتھ دے دے، میں اسے کبھی کھونا نہیں چاہتی، اس سے بڑھ کر میری حفاظت کوئی نہیں کر سکتا۔ آسمان پر آپ کے پاس ہمارا نکاح درج ہو چکا ہے، ہمارا تا قیامت ساتھ بھی لکھتے۔ اس سے دعا مانگی اور ہاتھ چہرے پر پھیر لیا۔ اللہ، میں نہیں جانتا کہ میں تا عمر اس کے ساتھ رہوں گا بھی یا نہیں، مگر جب تک زندہ رہوں گا اس کے ساتھ رہوں گا، اس کے علاوہ کسی اور کا سوچوں گا تو مر جاؤں گا۔ وہ میرے دل کی سلطنت پر قابض ہے، ہمارا ساتھ ہمیشہ قائم رکھنا۔ وہ دعا مانگ رہا تھا۔ زمل نے اسے دیکھا، اس کے چہرے پر بے حد سکون تھا اور لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، تو وہیں زمین پر بیٹھ کر تھوڑی کو ہاتھ کی مٹھی پر رکھ کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ اسے زمل کو اپنی طرف یوں تکتا پایا تو حیران ہوا۔ تم جو دکھتے ہو نا، تم وہ ہو نہیں، اور جو تم ہو وہ تم کسی کے سامنے دکھنا نہیں چاہتے۔ ایسا کیوں حیدر؟ وہ تھوڑی تلے ہاتھ رکھ کے اس سے پوچھ رہی تھی۔ اس نے نماز کے انداز میں دوپٹہ سر پر اوڑھ رکھا تھا، نیلی آنکھیں جھیل سی گہری تھیں۔ ارتضیٰ حیدر کو لگا تھا وہ ان آنکھوں میں ڈوب جائے گا۔ تم ٹھیک کہتی ہو، میں جو ہوں ویسا نہیں ہوں، مگر تم جانتی ہو میں کیسا ہوں۔ وہ گھمبیر لہجے میں بولا تھا۔ میں نہیں جانتی تم کون ہو، کہاں سے میری زندگی میں آئے۔ تم ایک پہیلی ہو جسے میں ساری زندگی حل نہیں کر سکوں گی۔ تم وہ راز ہو جسے میں کبھی نہیں کھول سکتی۔ تم وہ کتاب ہو جسے میں بار بار پڑھ کر بھی نہیں سمجھ سکتی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بول رہی تھی جو جائے نماز پر اس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ تم کیا جانتی ہو میرے بارے میں؟ وہ اس کی بات پر دلچسپی سے بولا۔ میں تمہیں تمہارے نام سے زیادہ نہیں جانتی۔ وہ صاف کوئی سے بولی۔ تم جانتی ہو مجھے، تم سے زیادہ مجھے کوئی نہیں جانتا۔ وہ پورے اعتماد لہجے میں بولا تو زمل چپ چاپ اسے دیکھتی گئی۔ میں تمہیں جاننا چاہتی ہوں۔ وہ کچھ دیر بعد بولے۔ تو مجھے کبھی نہیں جان سکتی زمل، کبھی نہیں۔ وہ کھڑا ہو گیا تھا، زمل بھی اس کے سامنے کھڑی ہوگی۔ مجھ سے زیادہ تمہیں کوئی نہیں جانتا، ابھی تم نے کہا تھا۔ وہ اسے اس کے الفاظ یاد دلا رہی تھی۔ ہاں، جب جان جاؤ تو مجھے بتا دینا۔ وہ محسوس ہوا تھا اس کی بات پر۔ آج کالج مت جانا۔ وہ جاتے ہوئے پلٹا۔ کیوں؟ وہ حیران ہی تو رہ گئی تھی۔ جو میں نے کہا ہے اس پہ دھیان دو، وہ قطعیت سے بولا۔ اچھا۔ خلاف توقع اس نے بحث نہیں کی تھی۔ سنو، ارتضیٰ نے اسے پکارا، یہ تمہارے لیے۔ اس نے ایک بلیک کلر کی واچ جیب سے نکال کر اس کے سامنے کی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کی کلائی کی زینت بنا دی۔ اسے کبھی مت اتارنا، ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا۔ اگر تم نے یہ واچ کہیں اتاری یا اسے گم کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اف اللہ، اس آدمی کی دھمکیاں نہیں اتارتی۔ جب دیکھو یہ بندہ دھمکیاں ہی دیتا رہتا ہے یا گن نکال لیتا ہے۔ آخری لائن اس نے دل میں کہی تھی۔ گڈ گڈ۔ وہ اس کا چہرہ تھپ تھپا کر کھڑکی کے راستے سے باہر نکل گیا۔ سمل حیرت سے اس کو جاتا دیکھتی رہی تھی۔ تم سب تیار ہو نا؟ ایجنٹ آکاش نے اپنے سامنے بیٹھے ایجنٹ رامش، پریم اور شامو سے پوچھا۔ ٹھیک 12 بجے ہمارے بندے کالج میں داخل ہوں گے۔ آڈیٹوریم میں میرا ایک آدمی بم فٹ کرے گا۔ شامو، تم پریم کے ساتھ رہو گے، اس کے علاوہ جو بھی اسٹوڈنٹ نظر آئے اسے مار دینا بے شک۔ وہ صفاقی سے بولا تھا۔ ہم کالج گیٹ سے اندر کیسے داخل ہوں گے؟ آکاش نے پوچھا۔ سیکیورٹی اتنی ہائی نہیں ہے، ہم کچھ اسٹوڈنٹس کے رشتہ دار بن کر اندر داخل ہوں گے۔ چوکیدار کو ہم خرید چکے ہیں، اور دوسری بات ہمارے باقی بندے کالج کی عقبی دیوار سے اندر داخل ہوں گے۔ آکاش نے ساری بات سمجھائی۔ ٹھیک ہے پھر کام شروع کرو، پریم نے کہا تو وہ پھر سب تیار ہو گئے۔ بہرام کالج جا چکا تھا، کم از کم ہرمین تو یہی جانتی تھی۔ در حقیقت آج وہ سبھی ایک دھماکہ کرنے والے تھے۔ اس نے خاموشی سے اپنی بکس بیگ میں ڈالی اور دروازے تک گئی، لیکن یہ کیا، دروازہ لاک تھا۔ اس نے فوراً کچن کی کھڑکی کھولی اور سلیب پر چڑھ کر نیچے کود گئی۔ اسے چوٹ نہیں لگی کیونکہ کھڑکی زیادہ اونچی نہیں تھی۔ اس نے رکشہ لیا اور کالج پہنچ گئی۔ آج کالج میں غیر معمولی گہما گہمی تھی۔ اپنی کلاس کے باہر اسے زوبیہ اور سمل نظر آئیں۔ شکر تم آ گئی ہو۔ زمل نے اس کا ہاتھ پکڑا اور جوش سے بولی۔
سر بہرام نے منع کیا مجھے کہ آج کالج نہیں آنا، ہرمین ڈرتے ڈرتے بولی تھی۔ یاور بھائی نے بھی مجھے منع کیا کہ آج کالج نہیں آنا، زوبیا بھی کچھ حیرت سے بولی تھی۔ تم کیوں چپ ہو؟ ہرمین نے سمل کو چپ دے کر پوچھا۔ مجھے بھی حیدر نے منع کیا کہ آج کالج نہیں آنا۔ اس کی بات پر پہلے تو وہ دونوں اس کا منہ دیکھتی رہیں اور پھر ہنس پڑیں۔ اللہ جانے کیا مسئلہ ہے ان تینوں کو۔ زوبیا کچھ پریشانی سے بولی تھی، اسے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ دفع کرو، آڈیٹوریم میں چلتے ہیں۔ سمل شاہ نے بے نیازی سے بولی تھی۔ یہ اس وقت فون کیوں کر رہے ہیں؟ وہ حیرت سے بڑبڑائی اور ان دونوں سے ایکسکیوز کر کے ایک طرف ہوگی۔ ارتضیٰ اس وقت فون کر رہا تھا۔ ہیلو، اسے فون کان سے لگایا۔ کدھر ہو تم؟ وہ سخت پریشانی اور غصہ سے پوچھ رہا تھا۔ میں کالج ہوں، اور آپ کو کیسے؟ وہ بولنے ہی لگی تھی جب اس کے الفاظ نے اس کا خون خشک کر دیا۔ کس کی اجازت سے کالج گئی ہو؟ منع کیا تھا نا؟ وہ بولا نہیں دھاڑا تھا۔ میں تمہاری اجازت کی پابند نہیں ہوں، وہ قطعیت سے بولی اور فون بند کر کے آڈیٹوریم میں چلی گئی۔ ارتضیٰ بھائی کیا کہہ رہے تھے؟ زوبیا نے تجسس سے پوچھا۔ کالج آنے پر ڈانٹ رہے تھے، وہ بیزاریت سے بولی۔ اچھا، اس سے مزید کچھ نہیں پوچھا۔